کل ہی، کیا میں آپ کو ان سب کی بنیاد نہ بتاؤں؟ قل تو بلا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، وقال، اور کہا، کف علیک، اس زبان کو قابو میں رکھ، ھذا، قل تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سکلت کا امکا، تیری ماں تجھے روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور لوگ جو اوندے منہ قیامت کے دن اپنے جو ہے وہ اوندے منہ گرے ہوئے ہوں گے، او قال علی مناخرہم، یا اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، الا حصائد السنتہم، وہ ان کی اپنی زبان کی کھیتی تو ہوگی، یعنی زبان کے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے ٹھوڑیوں کے بل اور اپنے جو ہے وہ چہرے کے بل گرے ہوئے ہوں گے، زبان کے بولنے کی وجہ سے ان کو وہاں یہ عذاب ہوگا۔ اور آج ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کسی نے کہ یہاں ایک عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور پوری رات عبادت کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، یعنی ایسے الفاظ بولتی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو نبی رسول نے فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، 3 مرتبہ فرمایا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی تھی، لیکن چونکہ دوسرے لوگوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب کئی عورتیں گھر کے اندر اسی طرح کا معاملہ کرتی ہیں، اپنے خاوند کو ایسے الفاظ کہتی ہیں کہ اس کو جینا حرام کر دیتی ہیں، تو ان عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ یا ایسی بات کہتی ہیں کہ گھر کی دوسری عورتوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے، ساس بہو کو کہتی ہے، بہو ساس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ زبان چھوٹی سی ہے لیکن انسان کو بہت بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کروا دیتی ہے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جرمہ صغیر، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے، وہ جرمہ کبیر، مگر اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب جو بندے شرک کرتے ہیں وہ اسی زبان سے کرتے ہیں نا، کفر کرتے ہیں اسی زبان سے کرتے ہیں، اس لیے زبان کو ذرا